الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین و حاضرین، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت میرا اور آپ کا بلکہ ہر عالم اسلام کے مسلمان کا ایک اہم عقیدہ ہے۔ اس اگر عقیدے کی آپ حضرات نے اہمیت لگانی ہے تو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 100 آیات مبارکہ اس عقیدے پر دلالت کے لیے اللہ نے نازل کی ہیں۔ اسی طرح ذخیرہ احادیث میں 210 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو اس عقیدے پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری، تم امتوں میں سے آخری۔ اسی طرح دوسری حدیث ایک اور کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم نبیوں میں سے، تم امتوں میں سے میرے حصے میں آئی ہو اور میں نبیوں میں سے تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ اسی طرح دیکھیں یہ مرزائی ہماری جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اسی طرح ہماری امت ہونے پر ہماری فضیلت پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یعنی اگر خدا نخواستہ اگر مرزا قادیانی نبی ہے تو پھر اس کی امت بھی تو اور ہوگی۔ اسی طرح آپ حضرات دیکھیں جس طرح وہ نبی کی فضیلت کم کرتا ہے، اسی طرح وہ ہم امت کی بھی فضیلت کم کرتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بہت مشہور ہے، بہت سارے حضرات نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسود عنسی ملعون کے پاس جاتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر، تو وہ بدبخت کہتا ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان، لیکن ساتھ یہ ہے کہ تو اس کو آخری نہ مان، تو مجھے بھی مان۔ اسی طرح وہ اقرار کہلوانا چاہتا ہے لیکن آخر تربیت یافتہ رسول ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببانگ دول جواب دیتے ہیں، اے بدبخت تو بے ایمان ہے، تو بے ایمان ہے، تو ملعون ہے، جھوٹا ہے۔ وہ کہتا ہے اقرار کر لے۔ حضرت حبیب بن زید اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حبیب بن زید کا ایک پہلو کاٹ دیتا ہے، پھر وہ اقرار کہلوانا چاہتا ہے، دوسرا پہلو کاٹ دیتا ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حبیب بن زید کو اپنا پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک حضرت حبیب بن زید کو آہستہ آہستہ قتل کرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، کہتا ہے یا تو مجھے تسلیم کر یا اپنا جان دے دے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے کر عقیدہ ختم نبوت پر اپنا ایک تحفظ کیا، اور آج بھی ہمارے وہی لوگ آئیڈیل ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح ہے نا، صحابہ کرام ہمارا آئیڈیل ہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ 1400 سال کی تاریخ کے اندر ایسا بے ایمان فتنہ نہیں آیا جتنا بر صغیر میں یہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ سامعین گرامی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک بندہ جاتا ہے، کہتا ہے امام صاحب ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرا اس سے دلیل پوچھتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ دلیل پوچھنے والا کافر ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا اے امام صاحب اس نے تو نہیں کیا، اس نے تو صرف اس نے پوچھا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے۔ امام صاحب نے کہا اس کو 100 قرآنی آیات پر بھی شک، 210 احادیث پر بھی شک ہے، اس کو
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل پر بھی شک ہے، یہ اس لیے کافر ہے۔ سامعین محترم، مجلس احرار اسلام کے فارم پر آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں، ہر محاذ پر مجلس احرار اسلام کے ساتھ آج آپ حضرات مجلس احرار اسلام کے ساتھ چلنے کی قسم اٹھائیں۔ آپ حضرات ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تمام حضرات جہاں کہیں بھی ہو مجلس احرار اسلام کی آواز پر ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔